میں چانڈلر سے رخصت ہو کر امپیریل ہوٹل گیا اور وہاں کے ایک فون بوتھ سے جین کو فون کیا۔ جواب ملنے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں نے کہا۔ میں سونے کے لیے لیٹ چکی ہوں۔ 2 گھنٹے تک لوئس سے باتیں کرنے کے بعد میں بہت تھک گئی ہوں۔ تمہیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آفس میں تو اکیلے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کل رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ تاکہ میں تمہیں ساری باتیں بتا سکوں۔ کل رات تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتی، میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہے۔ مگر مجھے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، کیا تم اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتی؟ نہیں، جین نے جواب دیا، اور اس کے لہجے کی سختی نے بتا دیا کہ یہ جواب آخری ہے، اور اس بات نے مجھے فکر مند کر دیا۔ جین، میں ابھی تک تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ ہاں، کوئی ہے، بڑی دیر کے بعد جین نے کہا، اور جب اس نے یہ کہا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے کتنی شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ کیا واقعی کوئی ہے؟ حقیقت میں ہے؟ میں اب سونا چاہتی ہوں۔ لہجے میں پھر وہی سختی تھی۔ گڈ نائٹ، اور اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں جین کو 18 ماہ سے جانتا تھا، اور میری آنکھیں اس کی صلاحیت اور قابلیت کے سوا اور کچھ نہ دیکھ سکیں۔ تب اچانک میں نے اسے ایک مکمل عورت کے روپ میں دیکھا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی خوبصورت تصویر سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس جیسی لڑکی زیادہ دن تنہا نہیں رہ سکتی، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ضرور آ گیا ہوگا۔ بہرحال اب جب کہ معلوم ہوا تو میرے لیے اس میں تسکین کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں گھر واپس آیا، کار گیرج میں کھڑی کی، گھر کا دروازہ کھولا تو کسی نے آہستہ سے کہا، اسٹیو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سارجنٹ برینر کھڑا تھا۔ اندر چلو، وہ بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دیکھ لے۔ میرے رہائشی کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ برینر کو دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ وہ سخت گیر پولیس آفیسر نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ یہ ایک دوسرا آدمی تھا، ایک ایسا آدمی جو بالکل بکھر گیا ہو، اور اس کا چہرہ سفید اور ستا ہوا تھا۔ پیشانی پر جو بل پڑے رہتے تھے وہ غائب تھے۔ سنو اسٹیو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے پوری ایمانداری سے کام لو، اس نے کہا۔ کیا تمہیں وہ فلم اور فوٹو مل گئے ہیں؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ نہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ گولڈ اسٹین کو معلوم ہو گیا ہے کہ گورڈی بلیک میلر تھا۔ اسے یقین ہے کہ وہ فلم کسی نہ کسی کے پاس موجود ہے۔ اگر تم بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہو جس میں ہوں تو یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے اپنے پتے میز پر ڈال دیں۔ ضرور، پہلے تم بتاؤ۔ مجھے ایک پولیس آفیسر مت سمجھو، صاف صاف کہہ دو۔ شاید ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، میں نے کہا۔ میری بیوی نے اسٹور سے ایک قیمتی پرفیوم چرائی تھی۔ کیمرے نے اس کا فوٹو لے لیا۔ گورڈی مجھ سے اس سے متعلق فلم اور تصویروں کے لیے $20,000 مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ دوسرے شوہر بھی اس میں ملوث ہیں۔ میں نے رقم ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اتنی رقم فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ میں $3,000 لے کر اس کے گھر گیا، مگر اسے مقتول پایا۔ میں گھر میں فوٹو اور فلم تلاش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ عورت آ گئی۔ جب وہ پولیس کو فون کر رہی تھی تو میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں نے گورڈی کو شوٹ نہیں کیا، مگر مجھے یقین ہے کہ اسے جس ریوالور سے گولی ماری گئی وہ وہی تھا جسے اس دن لائسنس کے ساتھ مجھے دیا گیا تھا۔ میں نے وہ ریوالور یہاں صوفے پر رکھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے اسے چرایا، گورڈی کو شوٹ کیا اور ریوالور واپس یہاں رکھ گیا، مگر میں نے اس سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ یہ ہے کل داستان۔ اب کیا تم مجھے اپنی کہانی سناؤ گے؟ میری کہانی بھی ویسی ہی ہے جیسی تمہاری، بیرینر نے جواب دیا۔ آخر عورتیں اس طرح کی حرکتیں کرتی کیوں ہیں؟ میں اپنی تنخواہ کے پیش نظر اپنی بیوی کو بہت زیادہ رقم تو نہیں دے سکتا تھا، پھر بھی میرا خیال تھا کہ وہ مطمئن اور خوش ہے۔ کیمرے نے اس کی تصویر بھی لے لی۔ اس کمینے نے مجھ سے 3,000 کا مطالبہ کیا، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ بعد میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ ہر ہفتہ $30 لے کر مجھے ایک نیگیٹو اور اس کا پرنٹ دیتا رہے گا۔ میں برینر کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، پھر بھی مجھے اس کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ اگر وہ فلم کہیں سے مل گئی تو میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ گولڈ اسٹین مجھے فوراً نکال باہر کرے گا۔ جب میں جائے واردات پر پہنچا تو مجھے وہ گولی کا خول ملا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ مجھے تقریباً یقین تھا کہ تم نے گورڈی کو ہلاک کیا ہے، اور اب وہ فلم اور فوٹو تمہارے پاس ہیں، اسی وجہ سے وہ خول میں نے تمہیں دے دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ گولڈ اسٹین کو مل گیا تو اس کی مدد سے وہ تم تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت میں کسی کو بھی گورڈی کے قتل کے جرم میں ملوث دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میری یہ سوچ غلط تھی۔ اب گولڈ اسٹین کو اسٹور میں لگے کیمروں کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، مگر اسے کوئی فلم نہیں ملی۔ وہ بہت چالاک اور ذہین آدمی ہے۔
وہ جانتا ہے کہ گوڈی کے قتل کا تعلق بلیک میلنگ سے ہے، چنانچہ اب وہ ہر اس گاہک کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے جس کا اسٹور سے کوئی تعلق رہا ہے، لیکن جب تک اسے فلم نہ ملے وہ کسی کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر قدم نہیں ہٹاتا۔ آؤ ذرا اس معاملے پر غور کرتے ہیں، میں نے کہا۔ فلم اور فوٹو کسی سیف ڈپازٹ باکس میں بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی ایسے فرد کی حفاظت میں جس پر گوڈی اعتماد کرتا ہو۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قاتل کے پاس ہو۔ اگر وہ کسی سیف ڈپازٹ باکس میں رکھے ہیں تو جلد یا بدیر گولڈ اسٹین کو ان کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ قاتل لے گیا ہے تو وہ انہیں ضائع کر دے گا، لیکن وہ کسی ایسے شخص کے پاس ہوں جس پر گوڈی بھروسہ کرتا تھا تو ہمیں بلیک میل کیے جانے کا امکان اب بھی موجود ہے۔ میں نے ان تمام پوائنٹس پر غور کیا تھا اور اسی وجہ سے میرا خیال تھا کہ شاید وہ تمہارے پاس ہوں۔ گولڈ اسٹین نے چیک کر لیا ہے کہ وہ کسی سیف ڈپازٹ باکس میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ قاتل کے پاس ہے یا یہ عورت فریڈا ہیولس کون ہے؟ میں نے برینر کی بات کاٹی۔ گوڈی کی داشتہ ہے، جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو گوڈی کی لاش سے لپٹی چیخ چلا رہی تھی، اور اس وقت جب وہ یہ ڈرامہ کر رہی تھی میری نگاہ اس خول پر جا پڑی۔ خدا ہی جانے کہ اس نے اسے دیکھ لیا تھا یا نہیں، پھر بھی میں نے یہ چانس لینے کا فیصلہ کیا۔ تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں اسے ادھر ادھر دیکھتا رہا ہوں۔ برینر نے بتایا، وہ مردوں کو پھانستی ہے، شراب بہت پیتی ہے، ریسٹورنٹس اور بارز میں منڈلاتی رہتی ہے۔ بس اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں تحقیقات کرنا مفید ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، مگر تم کر سکتے ہو۔ میں نے برینر کو ہرمین ویبر اور گوڈی کی گمشدہ فائل کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ میرے خیال میں وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے وہ ویبر، برینر نے ناگواری سے کہا، اگر تمہارے باس نے اس کی مدد نہ کی ہوتی تو وہ سڑکوں پر ماچس بیچ رہا ہوتا۔ اسے رشوت خوری کے الزام میں پولیس سے نکالا جانے والا تھا، مگر تمہارے باس نے اسے بچا لیا۔ وہ کمینہ تو $1 کے لیے اپنی ماں کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ گوڈی کی فائل چوری ہو گئی ہے۔ اس فائل میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتا تھا؟ تمہاری بات میں وزن ہے، برینر نے تائید کی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس نے فائل ضائع کر دی ہوگی؟ پتہ نہیں، میں نے کندھے اچکائے۔ دیکھو برینر، یہاں صرف میں ہی ایک مشتبہ فرد نہیں ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح فرینک لیٹمار مجھے اپنے گھر کے سامنے اور کریڈن گوڈی کے مکان کی طرف سے آتے ہوئے ملا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی میرا ریوالور چرا کر گوڈی کو قتل کر سکتا تھا۔ وہ دونوں بھی یہی مقصد رکھتے تھے، ان کی بیویاں بھی چوری کر رہی تھیں۔ میں ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ کسی طرح وہ فلم ضائع ہو جائے۔ کیا تم فریڈا ہیورس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے بتا سکتے ہو؟ ضرور، مگر میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ اب تک گولڈ اسٹین اس کے پیچھے لگ گیا ہوگا۔ آئندہ سے میں اندر کے آدمی اور تم باہر کے آدمی کی حیثیت سے کام کریں گے۔ ممکن ہے ہم مل کر گولڈ اسٹین سے پہلے اس فلم کو حاصل کر لیں، لیکن یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ اگر تم نے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات کی، خواہ وہ تمہارے اسٹاف کا فرد ہی کیوں نہ ہو، تو ہم ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ چنانچہ اپنا منہ بند رکھنا۔ مجھے جین کا خیال آیا۔ میں اسے برینر کے بارے میں بتانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا اور مجھے اس کے مشوروں کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت برینر کی پریشانی اور خوف زدہ حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ جین کو یہ بات بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتی ہے، میری اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تم مطمئن رہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، میں نے برینر کو اطمینان دلایا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر مجھے یا تمہیں کوئی بات معلوم ہوگی تو ہم فون پر بات کر لیں گے۔ اگر ملنا ہی ہوا تو میں کافی رات گئے یہاں آ جایا کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس رات بھی تنہا تھا، مگر تنہائی کا احساس کچھ کم ہو گیا تھا۔ جب دوسری صبح کیسی کام کرنے آئی تو میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی چابیاں گھر میں بھول گیا تھا، اس لیے گھر میں آنے کے لیے مجھے کھڑکی کا شیشہ توڑنا پڑا۔ وہ اپنے شوہر کو بلا کر دوسرا شیشہ لگوا دے۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب تک میں واپس آؤں گا شیشہ لگ چکا ہوگا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ لنڈا کو اچانک اپنی ماں کے پاس ڈیلاس جانا پڑا ہے۔ وہ 2 سوٹ کیسوں میں لنڈا کے کپڑے وغیرہ پیک کر کے ڈیلاس کے پتے پر روانہ کر دے۔ میں نے اسے اس کی اس زحمت کے لیے $5 بھی دیے۔ اس طرح گھر کی فکرات کو طے کر کے میں آفس چل دیا۔ میں جین کا سامنا کرنے میں کچھ شرمندگی محسوس کر رہا تھا، مگر اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ وہ حسب معمول خاموش، پھرتیلی اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں جلد ہی آفس کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً دوپہر کو وہ میگزین کا پروف لے کر آئی۔ مجھے گزشتہ رات کے بارے میں افسوس ہے، وہ بولی۔
کیا کوئی بات ہے جو تم مجھے اب بتانا چاہو؟ میں اس بارے میں غور کر رہا تھا جین، میں نے جواب دیا۔ تم جو کچھ کر چکی ہو وہی کافی ہے۔ میں اب بھی کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہوں، مگر میں تمہیں مزید ملوث کرنا نہیں چاہتا۔ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ میں ملوث ہونے سے نہیں ڈرتی۔ اگر میں کچھ مدد کر سکتی ہوں تو ضرور کروں گی۔ تمہاری اس پیشکش کا شکریہ، تم پہلے ہی بہت مدد کر چکی ہو، میں نے کہا اور قدرے توقف کے بعد بولا، وہ جو کوئی بھی ہے مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ شکریہ۔ جین قدرے شرما گئی۔ میں اب لنچ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ وہ چلی گئی۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھا اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ پھر فون کی گھنٹی نے دوبارہ مجھے کام کی طرف متوجہ کر دیا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے شرلے سے یہ نہیں کہا کہ وہ ولی کو اپنا منہ بند رکھنے کی تاکید کر دے۔ میں نے اس کے گھر فون کیا۔ ولی کے بارے میں بڑی اچھی خبریں ہیں، تمہیں ضرور اطمینان ہو گیا ہوگا۔ کیوں نہیں، میں بہت خوش ہوں، شرلے بولی۔ میں کل سہ پہر اس سے ملنے جاؤں گی، یا ممکن ہے اس سے بھی پہلے۔ پولیس بھی ولی سے بات کرے گی، اور یہ ضروری ہے کہ وہ ویلکم اسٹور کے بارے میں کوئی بات نہ کہے۔ کیا تم اسے یہ تاکید کر دو گی؟ ویلکم اسٹور؟ میں سمجھی نہیں۔ ولی اسٹور کے بارے میں تحقیقات کر رہا تھا، مگر وہ یہ بات پولیس کو نہ بتائے۔ ولی اسٹور کے بارے میں تحقیقات نہیں کر رہا تھا، اور اگر کر رہا تھا تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کر رہا تھا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کو معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گی۔ ویلکم اسٹور کے سلسلے میں کسی قتل کی بھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ مشکل سے کوئی اخبار دیکھ سکی ہوں۔ ہاں، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ولی کم سے کم مجھ سے بات کرنے تک کچھ نہ کہے۔ مسٹر چانڈلر بھی یہی چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے اسٹیو، میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ ویلکم اسٹور کے بارے میں پولیس سے کچھ نہ کہے۔ یہی چاہتے ہو نا؟ ہاں، میں نے کہا اور پھر پوچھا، کیا چانڈلر نے تمہیں بتایا کہ وہ تمہیں اور ولی کو پام بیچ بھیج رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ شرلے سے بات ختم کر کے میں نے اچانک کسی خیال کے تحت ٹیلی فون بک میں فریڈا ہیولس کا نام تلاش کیا۔ وہ موجود تھا، اور اس کا پتہ 1189 ایسٹ اسٹریٹ تحریر تھا۔ یہ کوئی اچھا علاقہ نہیں تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میکس بیری آ گیا، اور میں لنچ ٹائم تک اس کے ساتھ مصروف رہا۔ لنچ کھانے اپنے کلب گیا تو ہیری مچل سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ تب اچانک مچل بولا، اسٹیو، تم جانتے ہو کہ ایسٹ لیک میں ہم لوگ سنہری مچھلیوں کے ایک برتن میں رہ رہے ہیں۔ کوئی کچھ کرے تو بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا، مگر میں نے افواہ سنی ہے کہ تم اور لنڈا ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جو کچھ میں نے کہا اسے بھول جاؤ، مگر اتفاق سے یہ بات میرے لیے اہم ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو کہ تم اور لنڈا جدا ہو رہے ہو؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ مجھے افسوس ہوا، مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ لنڈا ٹھاٹ باٹ کی عادی ہے۔ بہرحال، اب تم اس بڑے بنگلے میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں تو میں تمہیں ایک خریدار فراہم کر سکتا ہوں۔ اس بنگلے میں اکیلے رہنا میرے لیے بڑا گرا خرچ تھا، مگر مجھے ابھی تک اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ ممکن ہے میں اس بنگلے کو فروخت کر دوں، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ پھر میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میرے والدین کو ایسٹ لیک کے علاقے میں رہائش اختیار کرنے کی بڑی خواہش ہے، مگر سر دست کوئی بنگلہ برائے فروخت نہیں ہے۔ تم نے اس کے لیے $75,000 ادا کیے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میرے والد کے پاس بہت دولت ہے۔ اگر وہ $85,000 کی پیشکش کریں تو تمہیں کوئی دلچسپی ہوگی؟ میں سوچوں گا، پراپرٹی کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال ایک ہفتے میں بتاؤں گا۔ میں اپنے والد سے بات کر چکا ہوں، وہ تمہارا بنگلہ خریدنے کے لیے بہت بیتاب ہیں۔ 2 گھر ان کے پاس پہلے سے ہیں، وہ تیسرا گھر خرید کر اس کی تزئین و آرائش کے مسئلے سے الجھنا نہیں چاہتے۔ میں نے تمہارا بنگلہ دیکھا ہے، اس میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے۔ کیا تم اسے تمام تر فرنیچر وغیرہ کے ساتھ فروخت کرنا پسند کرو گے؟ شاید، مگر اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے والد کچھ ایسے ہی عجلت پسند ہیں، بس جو دل میں آ گیا جلد سے جلد ہو جائے۔ مچل نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا دیکھو، اگر میں جملہ ساز و سامان کے ساتھ بنگلے کی قیمت $1,00,000 لگاؤں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تم اتنے ہی مصر ہو تو میں $1,30,000 سے کم نہیں لوں گا۔ میں نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا۔ مچل نے ایک قہقہہ لگاتے ہوئے میری پشت پر ہاتھ مارا۔ تم موقع سے فائدہ اٹھانے میں بہت تیز ہو، مگر چلو 1,30,000 ہی صحیح۔ کب تک خالی کر دو گے؟ جب مجھے رقم مل جائے گی خالی کر دوں گا۔ بالکل ٹھیک،
مچل نے جلدی سے ایک چیک بک نکالی اور $1,30,000 کا چیک لکھ کر مجھے دے دیا۔ اب بولو۔ میں اس ہفتے کے آخر تک بنگلہ خالی کر دوں گا، میں نے چیک لیتے ہوئے جواب دیا۔ آفس آ کر میں نے جین کو اس سودے کے بارے میں بتایا۔ مگر پھر بے گھر ہو جاؤ گے؟ جین نے سودے پر اپنی خوشی کے اظہار کے بعد کہا۔ تمہارے پاس صرف 5 دن ہیں، اتنی جلدی کوئی دوسری جگہ تلاش کر لو گے؟ بنگلے سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ایک دم سے اتنی رقم پانے کے جوش میں مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں کسی ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں گا۔ کیا شہر میں رہنا پسند کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تب میں تمہارے لیے کوئی اپارٹمنٹ تلاش کر لوں گی، یہ کوئی پرابلم نہیں۔ اگر تم اپنی چیزیں کسی ایک کمرے میں اکٹھی کر دو تو میں کسی کو بھیج کر پیکنگ کرا دوں گی اور سارا سامان اپارٹمنٹ میں پہنچانے کا انتظام بھی کر دوں گی۔ میں نے غور سے جین کی طرف دیکھا۔ کاش یہ میری بیوی ہوتی۔ میں نے سوچا، کیا تم واقعی یہ انتظام کر دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جین نے جواب دیا۔ میں 6 بجے کے قریب آفس سے نکلا تو فرینک لیٹوار بھی اپنے دفتر سے نکل رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تم ایسٹ لیک جا رہے ہو، اس نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، میں نے جواب دیا۔ لنڈا اور میں جدا ہو رہے ہیں، چنانچہ اب مجھے بنگلے کی ضرورت نہیں رہی۔ مجھے سن کر افسوس ہوا۔ جب مچل نے بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم نے اس سے اچھی قیمت وصول کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ واقعی بہت دولت مند ہے۔ بہرحال تمہارے جانے کا افسوس رہے گا۔ وقت ہو تو آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ۔ شکریہ، مگر مجھے بہت کام ہے، پھر پیکنگ بھی کرنی ہے۔ 2-4 باتوں کے بعد میں اپنی کار میں آ بیٹھا۔ مجھے ایسٹ لیک چھوڑنے کی خوشی تھی۔ وہاں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، افواہ بن کر پھیل جاتی تھی۔ کم سے کم میں سنہری مچھلیوں کے برتن سے تو باہر نکل آؤں گا۔ میں آدھی رات تک اپنی اور لنڈا کی ذاتی چیزیں اسٹڈی روم میں رکھتا رہا۔ کیسی نے لنڈا کے ملبوسات پیک کر دیے تھے، مجھے اپنے کپڑے پیک کرنے تھے۔ کچھ اور چیزیں بھی تھیں، مثلاً کتابیں، گراموفون اور ریکارڈ وغیرہ۔ آدھی رات کے بعد بستر پر لیٹا تو فوراً نیند نہیں آئی۔ مجھے اس کیسٹ کا خیال آیا جو چوری ہو گیا تھا۔ میں نے جین کے بارے میں بھی سوچا، وہ میرے بہت کام آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مچل سب سے کہتا پھرے گا کہ اس نے میرا بنگلہ $1,30,000 میں خریدا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بلیک میلر سامنے آ گیا جس کا مجھے قوی اندیشہ تھا تو یہ خبر اس کے کانوں تک بھی پہنچے گی اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ مجھے خیال آیا کہ کیا برینر نے فریڈا ہیولیس کے بارے میں کچھ معلوم کیا ہوگا یا نہیں؟ کیا وہ دوسری بلیک میلر تو ثابت نہیں ہوگی؟ مجھے آنے والے کل کا خیال بھی آیا۔ قسمت نے ساتھ دیا تو ولی سے ملاقات ضرور ہوگی۔ مجھے بڑی توقع تھی کہ وہ کوئی اہم بات معلوم کر کے مجھے اس مصیبت سے نکال لے گا۔ اگلی صبح میں دفتر پہنچا تو میں نے جین کو بتا دیا کہ میں نے تمام چیزیں اسٹڈی روم میں اکٹھی کر دی ہیں۔ وہ بولی کہ باقی کام وہ خود کر لے گی یا کسی سے کرا لے گی۔ میں نے اسے مکان کی ڈپلیکیٹ چابی دے دی۔ ہاں، بس اتفاق سے میں نے کل رات کچھ لوگوں سے معلوم کیا تو یہ اپارٹمنٹ مل گیا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کل رات کسی سے ملنا تھا۔ میں نے چونک کر جین کی طرف دیکھا۔ کیا میں آگے پیچھے 2 کام نہیں کر سکتی؟ جین نے جواب دیا۔ بے شک مجھے دیر ہو گئی، مگر میں چاہتی تھی کہ تمہارے لیے قیام کا انتظام ضرور ہو جائے۔ یہ کہہ کر جین اس سے پہلے کہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں ڈاک اٹھا کر اپنے آفس میں چلی گئی۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور ایسٹرن ایونیو روانہ ہو گیا۔ اچھی جگہ تھی، قریب ہی ایک پارک بھی تھا۔ نیگرو لفٹ مین نے، جس کا نام سام تھا، مجھے میرا اپارٹمنٹ دکھایا۔ اپارٹمنٹ بہت اچھا تھا، میں نے اسے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ واپس آ کر جین کا شکریہ ادا کیا۔ تقریباً 5 بجے اسپتال فون کیا اور ڈاکٹر اسٹین اسٹڈ سے پوچھا کہ کیا میں ولی سے مل سکتا ہوں۔ کچھ لیت و لال کے بعد آخر ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ ملنا اتنا ہی ضروری ہے تو ملاقات کر لو، مگر 10 منٹ سے زیادہ مت ٹھہرنا۔ میں نے جین کو بتایا کہ میں ولی سے ملنے جا رہا ہوں تو اس نے کچھ پھول منگوا دیے کہ اس کی طرف سے دے دیے جائیں۔ میں 6 بجے کے فوراً بعد اسپتال پہنچ گیا۔ راہداری میں ڈاکٹر اسٹین اسٹڈ مل گیا۔ وہ اب کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جتنا میرا خیال تھا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب بھی اسے دیکھ بھال اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھ خراب نہیں ہوگی، البتہ یادداشت متاثر ہونے کا خفیف سا امکان ہے۔ پولیس مطمئن نہیں معلوم ہوتی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ لگتا تھا شرلے نے ولی کو تاکید کر دی تھی۔ ولی کا کمرہ تیسری منزل پر تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر اور ایک آنکھ پر اب بھی پٹی بندھی تھی۔ میں نے اسے جین کے بھیجے ہوئے پھول دیے، مزاج پرسی کی۔